ٹرانسفارمیشنل لیڈر کی پرسنل کمپیٹنسیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جو کچھ اور اسپیکٹس کے علاوہ اس کی ایک پروسیس ٹول کٹ کا بھی ذکر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ میں موجود ہے انڈائریکٹلی. یہ اس طرح کے سرٹن سٹیپس ہیں, یہ ایسی اسکل سیٹ ہے جو کہ ٹرانسفارمیشن کے پروسیس میں اس لیڈر کی ٹول کٹ کے طور پر جانی جاتی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ اس کو اسٹرینتھ دیتی ہے, کانفیڈنس دیتی ہے اور اس کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے. اس ٹول کٹ میں جو ڈفرینٹ اسپیکٹس کو کور کرتی ہے اس میں فار ایگزامپل لیڈر کی نیگوسیشن سکلز ہیں جو کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ دیر ول بی مینی پوائنٹس جب کہ آپ کا ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے, آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو وہ اپنے ویژن پہ کمپرومائز کیے بغیر آپ نے تھرو نیگوسیشن اینڈ ویری ویری کنسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ آپ نے چلنا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس حد تک آپ کہاں پہ کس کی کیا بات مان سکتے ہیں اور کہاں پہ اس اسٹریٹجی کے ذریعے آپ اپنی کتنی بات منوا سکتے ہیں. آپ کو سم ٹائمز کچھ اسٹیپس پیچھے بھی جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, لیکن ریممبر دیٹ یو آر ناٹ پرابیبلی گوئنگ ٹو کمپرومائز آن دا ویژن اٹ سیلف. ڈسپیوٹ اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن, اگین وین یو آر ڈیلنگ ود ہیومن بینگس تو ہمیشہ انسانوں میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے جس میں کہ سم ٹائمز ہمیں ایسی سچویشنز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جس میں سرٹن ڈسپیوٹس رائز ہو جائیں, جھگڑے یا ایک کانفلکٹس اس لیول پہ چلے جائیں کہ جو کہ پوری کی پوری آرگنائزیشن کا اور آپ کی موومنٹ کا ایک امپیکٹ اور اس کے کلچر کو ایک بہت برا ایک اس کے اوپر اثر چھوڑیں اور وہ کولیپس کرنے کی طرف ہو. تو اس وقت آپ میں یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ نمبر 1 کہ آپ نے اپنے پرسنل اینگر کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے اپنے پرسنل ریونج لینے کی طرف نہیں جانا بلکہ آپ نے ان کے ڈسپیوٹ کو اور کانفلکٹ کو آپ اپنی بہتری کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کو آنا چاہیے. سم ٹائمز آپ کانفلکٹس کو سرٹن اوکیزنس پہ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ٹو گیو اے وارننگ ٹو دا ادر پیپل, اور سم ٹائمز آپ ان کو کس طرح سے آپ انہیں سبسائڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ کیسے ان کے پیچ اپ ہو جائے. سو یو نیڈ ٹو لرن ڈفرینٹ ٹیکنیکس جو کہ ایز اے لیڈر, ایز اے ٹرانسفارمیشنل لیڈر آپ کو آنے چاہیے. دین گروپ فیسیلیٹیشن, پورے گروپ کو کس حد تک آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کانسیپٹ میپنگ, فیوچر کاسٹنگ کہ آپ پرو ایکٹیو کتنے ہیں, آپ کہاں فیوچر ڈائریکشنز کیا دیکھ رہے ہیں, لوگوں میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں فیوچر میں, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو جسٹ گیج آل آف دیٹ فیوچر ڈائریکشن اور اس کو آپ کس طرح سے اپنی ویژن کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں. لیٹرل تھنکنگ کہ آپ کے جو اپنے اٹپار جو ٹیم ممبرز ہیں یا آپ کی ٹیم میں ہیں ان کے پرابلمس کو آئیڈیلائز کرنا, ان کو سمجھنا, ان کے لیول پر جا کر آپ نے ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, یہ اپروچ آپ کو آنی چاہیے. کنٹینیوس پرسنل ڈیولپمنٹ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے یا کمپیٹنسی کا لیول ہے جس میں کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرز بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہوتے ہیں. یہ ہر وقت ان کی ایک نظر رہتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ لیڈرشپ کی جو کانٹینم ہے, رینج آف لیڈرشپ سٹائلز اینڈ تھیریز اویلیبل ہے, اس کو وہ صرف تھیوریٹیکل مینر میں انڈرسٹینڈ نہ کریں بلکہ اس کی پریکٹیکلٹی کو انڈرسٹینڈ کر کے, اپلیکیبلٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو کیسے وہ یوز کر سکتے ہیں, کہاں پہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پرسنل ویلیوز کو سمجھتے ہیں اور ریالٹی کو سامنا کرتے ہیں, فیس کرتے ہیں کہ اف آئی ایم ڈوئنگ اٹ دس وے واٹ آر دا ویلیوز ایکچولی وچ آر جسٹ ٹیلنگ می ٹو ڈو اٹ دس مینر, اینڈ اف ادر پیپل آر ڈوئنگ اٹ سلائٹلی ڈفرینٹلی تو پھر ان کی کیا ویلیوز ہیں, کیا وجوہات ہیں, تو دے آر جسٹ ریڈی ٹو جسٹ انڈرسٹینڈ اور اس کو وہ فیس کرتے ہیں ایک اچھے ریفلیکٹیو پریکٹیشنر کے طور پہ. رسک ٹیکنگ اینڈ کریج ان کا خاصا ہوتا ہے, وہ رسک کو کبھی اوائڈ نہیں کرتے اور ان میں اتنی کریج ہوتی ہے کہ اس کا سامنا کر سکیں, اس کے لیے پوری طرح سے پریپیئرڈ جاتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ آنکھ بند کر کے چھلانگ لگا دیں, دے ڈو کمپلیٹ پریپریشن اینڈ پلاننگ ٹو جسٹ فیس اینی کائنڈ آف رسک in their movement, and for that reason they have to be resilient. وہ بہت زیادہ مستقل مزاجی ان میں ہوتی ہے کہ میں نے اپنے مشن کی سچائی کو ثابت میرے پہ ہو چکی, میرے ٹیم پہ ہو چکی, now I need to remain determined کہ میں نے اس کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے, وہ مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں. If we just sum up all what we have discussed, جو competencies ہیں تو اس میں جو ہمیں prominent نظر آئیں گی کہ ان کی یہ صلاحیت کہ وہ envision کر سکیں compelling future کو, that is about the vision. The leader commits to the future, that is through their actions. Sets high performance goals, that is aspiration. Enables inspired actions through teams, that is collaboration. Executes energy and inspiration
through their presence. So these are the main points جو کہ ہم سمری کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں. وہ competencies, وہ characteristics جو کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈر میں موجود ہونی چاہیے اور جن کا کہ تذکرہ ریسرچ میں موجود ہے.